واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دنیا میں پیش آنے والے اہم واقعات کو ہمیشہ کے لیے ذکر فرما دیا اور ان واقعات میں رہتی دنیا تک کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بہت سی عبرتیں ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ رہنما کتاب ہے کہ جو لوگ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے افضل اور بہترین کتاب ہر دور اور ہر زمانے کے لیے وہ قرآن مجید ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے کے حالات کا اس قرآن مجید کے ذریعے سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ایک زندہ کتاب کو، اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے، اپنے مرحومین کے لیے خاص کر لیا۔ کن کے لیے؟ مرحومین کے لیے خاص کر لیا کہ ہمیں یہ قرآن مجید اس وقت یاد آتی ہے جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اب ہم مسجد میں آئیں گے کہ مولانا ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ بچے آپ ہمارے گھر پر بھیج دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم رمضان میں تھوڑا بہت قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اور جیسے ہی رمضان نکلا اس کے بعد پھر وہی بہترین غلاف کے اندر اس قرآن مجید کو ہم الماریوں میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا بلکہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ظلم کیا۔ قرآن مجید ایک زندہ رہنما کتاب ہے کہ جب تک مسلمان جس زمانے میں قرآن مجید کی تعلیمات سے علم حاصل کرتے رہے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو کامیابی اور کامرانی ان کے مقدر بنی۔ اور جب سے قرآن مجید کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر ذلت اور مسکنت ان کے مقدر بن گئی۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے صحابہ کرام کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا؟ اور وہ لوگ جو بہت اچھی پوزیشن میں نہیں تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے اور زمانہ جاہلیت کا دورہ تھا، معاشرے کے اندر برائیاں تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مبعوث ہوئے اور قرآن مجید کی تعلیمات ان کو سکھلائی اور انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھلا دیا کہ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قدموں میں ذلیل ہو کر ڈال دی گئی۔ کیا وہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے؟ کیا صحابہ کرام کے پاس لاؤ لشکر بہت تھے؟ کیا ان کے پاس فوجی قوت بہت تھی؟ کیا وہ لوگ میجورٹی کے اندر تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ فوج کے اعتبار سے مضبوط، نہ مال و دولت کے اعتبار سے مضبوط، نہ اپنی تعداد کے اعتبار سے مضبوط کہ ہماری تعداد بہت زیادہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کو ساری انسانیت کے سامنے دکھلا دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو پھر اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ کئی پاروں میں مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ اب یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے کہ ایک واقعے کو بیان کر دیا اور بس چھٹی۔ قرآن مجید قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کوئی واقعات اور قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو واقعات تاریخ کے اندر اہم پیش آئے، ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت ان واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرے۔ جو آیات جس سورت کی میں نے تلاوت کی ان میں بڑا تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہے۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ القصص ہے۔ قصص کے معنی آتے ہیں عربی میں قصے، واقعات۔ اس میں بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورت کس پس منظر میں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور اعلان فرما رہے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے نتیجے میں کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ ظلم کا وہ کون سا طریقہ تھا جو مسلمانوں پر نہیں اختیار کیا جاتا؟ آج ہم سنتے ہیں نا موب لنچنگ، نام تو نیا ہے لیکن یہ طریقہ شروع سے اپنایا جاتا رہا کہ کچھ شرارتی قسم کے لوگ اور کچھ انسانوں کی شکل میں جانور نما لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک بیچارے معصوم نہتے ایک ایمان والے کو پکڑ کر اس پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ ان واقعات سے انبیاء علیہم السلام کو بھی گزرنا پڑا ہے۔ انبیاء کی بھی موب لنچنگ ہوئی ہے، انبیاء کی بھی موب لنچنگ ہوئی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کو آرے سے بیچ میں سے چیر دیا گیا، نبی تھا۔ کیا جرم تھا؟ صرف یہ جرم تھا ان کا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ تو جس زمانے میں کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت کے خاطر ہجرت کا حکم فرمایا کہ اب صرف اس ظلم و زیادتی سے بچنے کا صرف یہ راستہ ہے کہ اب اپنے شہر کو چھوڑ دو، اپنے اس شہر کو چھوڑ دو۔ آج تو اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے، ہم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں لیکن ہماری نیت، ہمارے ارادے دنیا کے خاطر ہوتے ہیں۔ فلاں ملک میں چلے جائیں گے تو ہماری معاشی حالت اچھی ہو جائے گی، وہاں دو پیسے یہاں کے مقابلے میں زیادہ کمائیں گے۔ یہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ لیکن جن صحابہ کرام نے، جن خوش نصیب مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر ہجرت فرمائی، وہ کیا مال و دولت کے لیے، کیا کوئی بڑا عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہجرت ایسا عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایسی جگہ سے کہ جہاں پر
ایمان سلامت نہ رہ رہا ہو اور ایمان کے اندر کچھ کمی آنے کا خطرہ ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے اس جگہ سے ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں ہم اسلامی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس ہجرت کرنے والے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس کے خاطر اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے وطن کو قربان کر دیا اور دوسری جگہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے دلوں میں بھی چونکہ وطن کی محبت، کہ جس جگہ پر ان کے کاروبار، ان کے مال و دولت، ان کی دکانیں، ان کی بیوی بچے، اب سب کو چھوڑ کر صرف ایمان کو اپنے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کو لے کر یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ ان کے قدم کتنے بھاری ہو رہے ہوں گے نکلتے ہوئے، اور کیا کیا خیالات ان کے دل و دماغ میں آ رہے ہوں گے، اور شیطان بھی کیسی محنت ان پر کر رہا ہوگا کہ کسی طرح اس افضل اور اتنے افضل عمل سے کس طرح یہ لوگ پیچھے رہ جائیں۔ لیکن صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے تمام انسانیت میں سے چنا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ساری انسانیت میں سے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ تو ہجرت کے وقت میں یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیات نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر وہی وہ قصہ ہے کہ جس طرح کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کر رہے تھے، اور ظلم و زیادتیوں کی تمام حد پار کر چکے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اور ان کے ذریعے آنے والے تمام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ قصے کو قرآن مجید میں محفوظ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظلم و زیادتیوں کا واقعہ کوئی آپ کے ساتھ ہی پیش نہیں آ رہا، بلکہ آپ سے پہلے ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ جس طرح کفار مکہ کے پاس ہر اعتبار سے طاقت ہے، مال و دولت ہے، اور ان کا دبدبہ ہے، اور سارا اقتدار ان کے قبضے میں ہے، اور مسلمان وہ بیچارے کمزور ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آزادی کے ساتھ کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے، ان کو چھپ کر عبادت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ کوئی واقعہ نیا نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ تو پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حقیقت کو واضح کرنے والی ہے، حقیقت کو بیان کرنے والی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات کا تذکرہ ایمان والوں کے فائدے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، ایمان والوں کے فائدے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحت ہیں کہ کس طرح اس واقعے کو سن کر کس طرح حالات کا مقابلہ کیا جائے۔ آگے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، وہ متکبر ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اور ظلم و زیادتی کا راستہ اس نے اختیار کیا،
اور آگے فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور ظلم و زیادتی کیسے کی؟ ظلم و زیادتی اس طرح کی کہ ملک میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا، مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہمیشہ ہر ظالم حکمران کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی رہی ہے کہ ملک کے اندر اگر راج کرنا ہے تو ملک کے رہنے والوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، آپس میں ملک کے رہنے والوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ملک کو تقسیم کر دیا جائے، وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا راج چلتا رہے۔ یہ حکمت عملی ہے ظلم کرنے والوں کی، جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس آیت میں تو ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ گویا یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، آج کے دور کے اندر نازل ہو رہی ہے، آج کے دور میں ہی یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ وہاں کے ملک کے باشندوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی جائیں، محبتوں کو ختم کر دیا جائے، اور جب لڑائیں گے تو آپس میں لڑتے رہیں گے تو ان کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپس کی لڑائیوں میں ہی یہ مگن رہیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کو تو اس نے اتنا دبا رکھا تھا، اتنا دبا رکھا تھا، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، کہ ان کے بیٹوں کو اور ان کے نرینہ اولاد کو وہ ذبح کر دیتا تھا، نرینہ اولاد کو وہ ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک گروہ کو اتنا دبایا کہ نرینہ اولاد کو ذبح کر دیتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جس قوم کا ذکر ہے کہ اس نے ایک گروہ کو اتنا دبا رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا۔ کتنا ظلم و زیادتی اس نے کی کہ ماں کی گود سے بچے کو فرعون کی پولیس، فرعون کی فوج ماں کی گود سے بچوں کو لیتی اور ماں کے سامنے ان کے گردن پر چھری چلا دیتی۔ یذبح ابناءہم، اور یہ کیوں کرتا تھا؟ جس گروہ کا ذکر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے اتنا دبا رکھا تھا، اتنا دبا رکھا تھا کہ ان کی قوم کے اندر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اور فرعون کی پولیس کو پتہ چلتا تو فوراً فرعون کی پولیس وہاں پر پہنچتی اور ان کی ماں کی گود سے بچے کو لیتی اور وہیں پر اس کو ذبح کر دیتی۔ کیسا ظلم ہوگا، کیسا ظلم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ایک حقیقت کو بتلانا چاہتے ہیں، اور وہ حقیقت، سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہم اس یقین کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا تو میرے محترم دوستو، ہمارے دلوں سے بزدلی، مایوسی، خوف اور ڈر، یہ سب ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ بزدلی اور مایوسی اور خوف ہمارے دلوں میں صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک اپنے لیے رہنما کتاب نہیں سمجھا، ایک زندہ رہنمائی والی کتاب نہیں سمجھا۔ حالات اور چیلنجز سے مقابلہ کس طرح کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ گھٹنے کے بجائے ہمارے ایمان کے اندر ذاتی ہوتی۔ پڑھو وہ واقعات جو قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، جب صحابہ کرام کے اگینسٹ میں اور ان کے مقابلے میں کفار مکہ اور تمام لوگ جمع ہو گئے صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے۔ تمام لوگوں کو، قبیلوں کو انہوں نے اکٹھا کیا کہ اب تو مسلمانوں کا ہمیں قلعہ کما کرنا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ جب لوگوں نے ان کو ڈرایا، ارے معلوم ہے تمہیں
ساری پارٹیاں تمہیں مٹانے کے لیے جمع ہو گئی ہیں، سارے قبیلے تمہیں مٹانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، 10,000 کا لشکر کفار مکہ کا مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں موت سے پہلے ہی مر جاتے۔ بزدلی کا ایسا عالم ہے۔ صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ ڈر کی خبر سنی تو ڈر کی خبر نے ان کے ایمان میں کمی نہیں کی، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں موجودہ دور کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جس کو اقتدار ملا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور جس سے اقتدار لیا گیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے لیا گیا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ حکومت عطا کرتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں آپ حکومت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو پاور دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے، تو اللہ کی طاقت میں سے ایک چاول کے برابر ان کے پاس طاقت ہے۔ کسی کو مال و دولت دیا ہے، اللہ کے خزانے کے مال و دولت میں سے اس کے پاس ایک دال کے دانے کے برابر مال و دولت ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنا بھی مال و دولت ہے اللہ کے خزانے میں سے اتنا ہے جتنا کہ ایک دال کے دانے کے برابر۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ کہیں کل کوئی یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں تو آپ نے موقع ہی نہیں دیا تھا، ہمیں تو آپ نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اگر آپ ہمیں موقع دیتے تو ہمیں دیکھتے آپ کیسے ہم ملک کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرتے، امن و امان کو قائم کرتے، ظلم و زیادتی کو ختم کرتے، اور کیسے ہم آپ کو راشٹر کر کر دکھاتے۔ تو اللہ سب کو چانس دیتے ہیں، سب کو موقع ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی طرح جلدی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح میں دعا کی اور شام کو ہماری دعا کا ظہور ہو جائے اور سارے ظلم اور ظالم اس دنیا سے ختم ہو جائے، نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کو بھی ختم کر دے، فلاں کو بھی ختم کر دے، بس ہم باقی رہیں، کوئی باقی نہ رہے، ہم باقی رہیں۔ اللہ ایک وقت تک کیا ہے، سب کو ڈھیل دیتے ہیں، سب کو مہلت دیتے ہیں۔ اور دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا کی جگہ بنایا ہی نہیں، اللہ نے دنیا کو سزا کی جگہ بنایا ہی نہیں۔ اگر فوراً آسمان سے پتھروں کی بارش ظالموں پر نازل ہو جائے اور ظالموں کا قلعہ ختم ہو جائے تو پھر امتحان کیا رہے گا؟ سب یہ سوچیں گے کہ مذہب اسلام بالکل سچ اور بالکل حق مذہب ہے، اسی کو سب قبول کر لے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ دیکھو فلاں ملک پر ظلم اتنا زیادہ ہو رہا تھا، مسلمانوں پر دیکھو کیسے وہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور کس طرح زمین کو تہو بالا کر دیا اور ان کے گھروں کو ختم کر دیا۔ پھر امتحان کیا رہے گا؟ اللہ نے دنیا کو کیا ہے، دار الامتحان بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ بدلے کا دن تو وہ قیامت، مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا اور آج بھی موقع دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے ذکر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پلان اور اپنے منصوبے کا ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ کا پلان اور اللہ کا منصوبہ کام کرتا ہے۔ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جن لوگوں کو زمین میں دبایا گیا، جن لوگوں کو زمین میں دبایا گیا، جو دبے کچلے لوگ تھے، جو بیکورڈ کلاس کے لوگ تھے، جو او بی سیز تھے، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت اور وقعت نہیں تھی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں جن کو زمین میں دبایا گیا اور ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً،
اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، اللہ اکبر، ان کو امام بنائیں۔ اب وہ حقوق کی دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے اپنے حقوق کی، ہمیں فلاں فلاں ہمارا حق دے دو، بلکہ ہم ان کو ایسی پوزیشن عطا کریں گے کہ وہ اہل حقوق کو حقوق دینے والے بنیں گے، دوسروں کو حقوق دینے والے بنیں گے، اور وہ قوم کے صرف حکمراں نہیں ہوں گے بلکہ قوم کے وہ خدمت گزار اور خدمت کرنے والے اور ان کی صحیح طور پر رہنمائی کرنے والے ہوں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم ملک و مال کا وارث بنائیں گے۔ جن لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی تھی اور جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی اور جن کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کو ہم سلطنت، بادشاہت اور امامت کا پیشوا عطا کریں گے، امامت کا منصب اور مرتبہ ان کو عطا کریں گے، اور ان کو اس ملک و مال کا وارث بنائیں گے جن کے یہ لوگ اب وارث بنے ہوئے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے، زمین میں حکومت عطا کریں گے، زمین میں بادشاہت عطا کریں گے، زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ کن کو؟ جن لوگوں کو دبا کچلا سمجھا گیا تھا، جن لوگوں کو بیکورڈ سمجھا گیا تھا، جن لوگوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے تھے، ان کو کیا ہے؟ زمین میں اقتدار اور زمین میں حکومت ان کو عطا کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ دکھائیں گے جن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، جن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، کیوں؟ مظلوموں سے ڈر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل فرعون اور حامان سے ڈر رہے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ فرعون اور حامان ان سے ڈر رہے ہیں۔ کن سے؟ مظلوموں سے، دبے کچلے لوگوں سے، اور ہر ظالم حکمراں جو ہوتا ہے وہ مظلوموں سے ڈرتا ہے، اس لیے تو ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تاکہ ان کی آواز دب جائے، وہ کوئی آواز اپنی نہ نکال سکیں، اونچی گردن کر کر کسی سے بات نہ کر سکیں، اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکیں، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکیں، اس لیے تو ظالم ظلم کرتا ہے۔ فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اس زمانے میں بھی دو تھے، فرعون اور حامان، اور اس زمانے میں بھی دو ہیں، فرعون اور حامان۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ہم دکھائیں، کن سے؟ جن سے وہ ڈر رہے ہیں، بنی اسرائیل سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر کردہ واقعات سے یقیناً ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیا پلان اور منصوبہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا دبے کچلے لوگوں کو اقتدار پر لانے کا، بنو اسرائیل کو اقتدار پر لانے کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکومت دینے کا اور ان کو حکومت عطا کرنے کا کیسا راستہ اختیار فرمایا۔ ذبح کیوں کرتا تھا وہ فرعون؟ اس کو ڈر تھا کہ لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ جوان ہوں گے تو یہی کہیں ہمارے حکومت کے گرانے کا سبب نہ بن جائیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کو بتایا تھا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا سبب ہوگا، تمہارے سلطنت اور حکومت کے خاتمے کا سبب ہوگا، اس کے ذریعے سے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اب فرعون کو ڈر لگا کہ کیسے میرا اقتدار باقی رہے، کیسے میری حکومت باقی رہے، کوئی نہ کوئی تجویز اور کوئی نہ کوئی پلان تو بنایا جائے اپنے حکومت اور اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کا۔ تو اس نے یہی طریقہ اختیار کیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا کہ جب لڑکے ذبح ہو جائیں گے تو کوئی ہمارے مقابلے میں پیدا ہی نہیں ہوگا اور ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ فرعون یہ سوچتا تھا کہ مجھے موت ہی نہیں آئے گی، اور آج کے بھی فرعون یہ سوچتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور ہم کبھی اس کرسی سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ خیال استو محال استو دونوں، یہ تو پاگل پنے کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا پلان بنایا
کہ جس چیز سے اس کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جس چیز سے وہ ڈر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی پرورش اور انہی کے پالنے پوسنے کا انتظام اور کام جو ہے وہ فرعون سے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فرعون نے جب دیکھا کہ ہم لڑکوں کو ذبح کر رہے ہیں اور عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس نے بھی یہ فارمولہ اپنایا، ہم دو ہمارے دو، ہم دو اور ہمارے دو۔ اس کے لیے اس نے کیا ہے، یہ پلاننگ اور منصوبہ کیا، جیسے آج بھی یہ پلاننگ اور منصوبہ چل رہا ہے، فیملی پلاننگ جس کو کہا جا رہا ہے۔ تو جب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں تو لڑکوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یہی تو ہماری خدمت کرنے والے ہیں، ہم انہی سے تو کام لیتے ہیں، یہ تو ہمارے مزدور ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، اگر اس طرح ختم کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا خادم کون رہے گا، ہمارے نوکر کون رہیں گے، ہمارے ملازم کون رہیں گے۔ پھر مشورے میں یہ باتیں ہوئی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تو بچوں کو ذبح کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیں گے، 1 سال بچوں کو ذبح کریں گے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیں گے، تاکہ جو ہے وہ لڑکوں کا تناسب برابر رہے۔ تو اب یہ عمل شروع ہوا، 1 سال جو بچہ پیدا ہوتا اس کو چھوڑ دیتے، اور جس سال اگلے سال والے بچہ پیدا ہوتا تو ان کو ذبح کر دیتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ سال وہ تھا جس سال میں بچوں کے قتل کرنے والا سال تھا۔ جس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بچوں کے قتل کرنے والا سال تھا۔ اب بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا، فرعون کی پولیس اور اس کے لشکر اور اس کے فوج کو معلوم ہوگا تو وہ تو اپنا کام کرے گی، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاؤ، ان کو بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس بچے کے بارے میں ڈر ستانے لگے کہ کہیں فرعون کا لشکر اس بچے کو نہ دیکھ لیں، تو کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں اور دریا میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر، دریا میں ڈال دینا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے میں آئے تو سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں، حفاظت کرنے میں آئے تو یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائیں، حفاظت کرنے میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے پار کر دیں، اور غرق کرنے پر آئے تو اسی دریا سے فرعون کو غرق کر کر دکھا دیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا جو تصور ہے وہ مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وقت کے ہمارے جیسے کمزور ظالم حکمرانوں کی طاقت کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے محترم دوستو، ہم نے قرآن مجید پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کو دنیاوی اعتبار سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس لیے ہم بزدل ہوتے ہیں۔ اگر ان حالات کو قرآنی تعلیمات سے جوڑ کر ہم دیکھتے تو ہمارا ایمان گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جاتا، ہمارے ایمان میں کسی طرح کمی نہیں آتی، ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر بزدلی نہیں ہوتی۔ بزدلی اس وجہ سے ہے کہ ہم دنیاوی حالات کو دنیا سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان کو حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم دنیا کے حالات کو قرآن مجید سے جوڑ کر نہیں دیکھتے۔ اگر ہم قرآن مجید سے جوڑ کر دیکھتے تو میرے محترم دوستو ہمارے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت پر اس طرح ایمان لایا جائے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے۔ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارا کان غلط سن سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ایمان بنے گا قرآن مجید میں غور کرنے پر،
لقوم یؤمنون، فرمایا کہ ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، لقوم یتفکرون، ان واقعات میں جو ہے تفکر اور تدبر اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی